آنا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة طاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سلام مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، وہ مہمان جو 2 مہینوں کے لیے ہمارے دلوں کے عزاخانے کی رونق بنتے ہیں، اب اپنے الوداعی مراحل میں ہیں، اور عاشوراء 40 کے بعد ایام عزا کی آخری مراحل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن میں سب سے زیادہ شبیہ پیغمبر امام حسن مجتبیٰ، ان 2 شہادتوں کا پرساں زمانے کے امام کی مطالب کی
متقاضی نہیں ہے، امکان نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب فسبح بحمد ربک، اے میرے حبیب پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَاعْبُدْ رَبَّكَ، پس عبادت کریں اپنے پروردگار کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین آپ کو آنا لے، یہاں تک کہ یقین آپ کو آنا لے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب تک آپ یقین تک نہ پہنچ جائیں، دو الگ الگ موضوع۔ ایک مرتبہ انسان یقین تک پہنچے، یہ معنی، اور ایک معنی یہ ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے یقین آپ تک پہنچے۔ یقیناً جب پروردگار لفظ تبدیل کرتا ہے تو پھر اس کے معنی میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات چھپی ہوتی ہے کہ جو خدا ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ بس پیغمبر کو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یقین تک پہنچنا ہے، تسبیح کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے نہیں فرمایا کہ آپ نے یقین تک پہنچنا ہے۔ فرما کیا رہا ہے؟ حتی یاتیک الیقین، جب تک یقین آپ تک نہ پہنچ جائے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ پیغمبر وہ ذات ہیں کہ جو یقین، اب یقین کا ایک عام معنی جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں موجود ہے وہ ایک مرتبہ علمی ہے۔ انسان جب کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے تو مختلف درجات سے گزرتا ہے، اور جہاں اس کا اس شے سے متعلق علم اس مرحلے میں داخل ہو جائے کہ پھر شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اس مرتبے علمی کو یقین کہتے ہیں۔ اب پیغمبر کو اللہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ اس لیے کہ پیغمبر یقین کی اس منزل میں ہیں جہاں کوئی اور پہنچ سکتا ہی نہیں ہے۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع یہ لفظ یقین نہیں ہے، کیوں؟ یقین نسبتاً وقت زیادہ چاہتا ہے کہ یقین پر بحث کی جائے اور مختلف مراتب کو بیان کیا جائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع یقین نہیں ہے، لیکن میں گفتگو کو، ترجمے کو واضح کرنے کے لیے مقدمتاً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بس اب یہاں پر یقین سے کیا مراد ہے؟ جنہوں نے اہل بیت کا دروازہ چھوڑ کر قرآن کی تفسیر کرنا چاہی اور ظاہری لفظ سے معنی لینا چاہے تو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک یہ معنی کیے کہ بھئی عبادت اس وقت تک انجام دو جب تک کہ تم یقین کے مرحلے میں نہ پہنچ جاؤ۔ عام طور پر یہ معنی کیا جاتا ہے، لہذا اسی معنی سے ایک مطلب یہ لیا گیا جو صوفیہ نے استعمال کیا اور کہا کہ شریعت کا کام ہے عبادت کے ذریعے سے انسان کو یقین تک پہنچانا، اس کے بعد شریعت ختم ہو جاتی ہے، طریقت شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ عام طور پر صوفیہ کے درمیان میں کہا جاتا ہے، لیکن جو اہل بیت کے در سے جڑے ہوئے عرفاء ہیں یہ فرق یاد رکھے گا۔ ہمارے ہاں عرفاء پائے جاتے ہیں، صوفیہ الگ مسلک ہے۔ یہ ساری چیزیں بحث ہو سکتی ہیں، لیکن یقیناً ایک موضوع، ایک گفتگو ان سب چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بعض چیزیں ہم صرف اشارتاً عرض کرتے ہیں، لہذا اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ صوفیہ کو کبھی بھی ائمہ نے قبول نہیں کیا۔ میرے پاس کبھی موقع رہا انشاءاللہ، جو بھی مکتب ائمہ کے مقابلے پر آ جائے، وہ جتنا مرضی روحانی ہو جائے، اس کا حق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صرف عرفاء ہیں، یہ وہ سب ہیں جو اپنے آپ کو اہل بیت کے دروازے پر جھکاتے ہیں، اہل بیت کے مقابلے پر آپ کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ بس اب یاد رکھیے گا، صوفیہ کا مکتب یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے عبادت کے ذریعے سے یقین حاصل کر لیا، شریعت ختم ہو گئی، اب طریقت ہے، اور طریقت میں جو چیزیں وہ بیان کرتے ہیں ان میں سے کسی کا بھی تعلق شریعت سے نہیں ہے۔
ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ مخلوق اور بندوں کے لیے کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو سکے. کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو سکے. لہذا اب یہاں پر غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ کی ہے کہ پیغمبر کی نسبت بھی نعوذ باللہ من ذالک یہ اس بات کے قائل ہیں کہ نعوذ باللہ پیغمبر نے بھی یقین کی منزل پر پہنچنا ہے، یقین علمی کی منزل پر پہنچنا ہے. تو اب میں ان کو یہاں پر 1 منٹ روک کر یہ کہوں گا، اگر تم نے یقین کا معنی یہاں پر یہ کیا ہے تو پیغمبر پروردگار نے سورہ مبارکہ مدثر میں 44 سے لے کر 47 آیت تک 4 آیات میں مسلسل کفار اور منافقین کا تذکرہ کیا کہ جب یہ جہنم کے اس مقام میں کہ جسے قرآن نے سقر کہا ہے پہنچ جائیں گے تو پھر مومنین ان سے پوچھیں گے، ایمان والے یا فرشتے ان منافقین سے، ان کفار سے، ان مشرکین سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ تو اب وہ کچھ باتیں کہتے ہیں، 4 چیزیں بیان کریں گے یہ لوگ. البتہ ان میں منافق اور کفار اور مشرکین مل کر کیا کہہ رہے ہوں گے؟ پہلی بات یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. دوسری علامت کیا ہے؟ لم نکو نطعم المسکین، ہم مساکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے. تیسری علامت کیا ہے؟ نخوض مع الخائضین، اور ہم وہ لوگ تھے جو لہو و لعب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے ساتھ لہو و لعب میں ہی ڈوبے رہتے تھے. چوتھی علامت کیا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت کی تکذیب کرنے والے تھے. میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں یہاں پر گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرتا. یہ 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا کہیں گے؟ حتی آتانا الیقین، ہم نے یہ سب کچھ کیا یہاں تک کہ یقین نے ہمیں آ لیا، یقین ہم تک پہنچ گیا. اب اگر تم یقین کا معنی مرتبہ علمی کر رہے ہو تو پھر سورہ مدثر میں نماز نہ پڑھ کر، یتیموں کو کھانا نہ کھلا کر، لہو و لعب میں زندگی گزار کر، قیامت کی تکذیب کر کے بھی اگر کوئی یقین کی منزل تک پہنچ سکتا ہے تو پھر ایسے اسلام پر میرے مولا نے پہلے ہی سلام کہہ دیا ہے. ہاں، سارے گناہ کرنے کے بعد جہنم میں پہنچ رہے ہیں کس کے ساتھ؟ یقین کے ساتھ. تو جب اہل بیت کے دروازے کو چھوڑو گے تو پھر ایسے ہی قرآن تمہیں، ہاں دیکھیے قرآن بھی اپنے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے اس کے لیے جو ہدایت لینا چاہے. لہذا فرمایا ہم نے آیات کو نازل کیا فیہ شفاء و رحمۃ للمؤمنین، ان آیات میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے. لیکن ولا تزد الظالمین الا خسارا، یہی قرآن ظالم کے ہاتھ میں چلا جائے تو اسے سوائے خسارے کے کچھ اور نہیں دیتا. لہٰذا اب ظالم کون ہے؟ جو کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھے، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دے. بس یاد رکھیے گا قرآن سے علم حاصل کرنے کا معیار صرف اس کا اہل ہونا ہے. ہر کوئی قرآن سے علم حاصل نہیں کر سکتا. لہٰذا قرآن نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر سوال کرنا ہے تو قرآن سے سوال مت کرنا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن کے اہل سے سوال کرنا. اس لیے کہ قرآن کافی ہے لیکن صرف اپنے اہل کے لیے، نہ اہل کے لیے نہ قرآن کافی ہے نہ قرآن اسے جواب دیتا ہے. اب یہ اہل قرآن کے کون ہیں؟ یہ پیغمبر نے یہ کہہ کر بیان کیا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت، میں اپنے بعد تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. پیغمبر نے بتایا کہ یہ دونوں برابر کا وزن رکھتے ہیں. تو اب اگر کسی کو قرآن سمجھنا ہے تو جب تک
اس کے ہم ثقل سے نہیں رابطہ کرے گا، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں۔ بس پیغمبر نے اس حدیث میں یہ بتلا دیا تھا قرآن سمجھنا ہو اہل بیت کے دروازے سے جانا پڑے گا، اہل بیت کو پہچاننا ہے قرآن کے راستے سے آنا پڑے گا۔ لہذا اب آپ جب تک اہل بیت کے دروازے پر نہیں آئیں قرآن آپ کے مسائل کو حل نہیں کرے گا۔ آپ نے یہاں پر یقین کا معنی اگر مرتبہ علمی کیا تو سورہ مدثر میں بھی آپ کے پاس جواب، یہ یقین کیا ہے؟ جب اہل بیت اطہار سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان دو مقامات پر اللہ نے موت کو یقین سے تعبیر کیا ہے۔ اب یہ موضوع چاہتا ہے اپنی جگہ اس پر گفتگو کی جائے، لیکن انشاءاللہ کبھی اور موقع رہا تو عرض کروں گا کہ کیوں اللہ نے موت کو یقین سے تعبیر کیا ہے۔ آج صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں، صرف اشارہ، کہ جیسے ہی انسان کے اوپر موت عارض ہوتی ہے، جیسے ہی موت اس کے اوپر آتی ہے، پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے جتنے بھی حجابات مادی ہیں، ہاں ہمارے اور آپ کے اوپر مادی حجابات ہیں، ان حجابوں، ان پردوں کی وجہ سے ہم اس کائنات کے حقائق اور معارف کو دیکھ نہیں پاتے۔ لہذا جیسے ہی موت طاری ہوتی ہے خدا یہ سارے حجابات اٹھا دیتا ہے، جیسے ہی حجاب اٹھتا ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو چونکہ موت ہر شخص کو یقین تک پہنچاتی ہے، لہذا اللہ نے ان دو مقامات پر یقین کو موت سے تعبیر کیا۔ لہذا پیغمبر کو بھی خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فَعْبُدْ رَبَّكَ، تسبیح کرو ہم کے ساتھ، سجدے کرو، عبادت کرو اپنے پروردگار کی، کب تک؟ حتی یاتیک الیقین، جب تک کہ موت کی منزل نہ آ جائے۔ بس اب آیت کا معنی کیا ہے کہ پیغمبر سے خدا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اس وقت تک تسبیح کرو، اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ موت تم تک نہ پہنچ جائے۔ لہذا اب اگر یہاں ترجمہ واضح ہو گیا ہے تو اب میں وارد ہوں گا اس مطلب میں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ خدا اپنے پیغمبر سے کیا مانگ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے تسبیح کرو حمد کے ساتھ، عبادت کرو، سجدے کرو، یہاں تک کہ اے میرے حبیب موت تم تک نہ پہنچ جائے۔ تو اب میں بارگاہ پروردگار میں ایک شاگرد کی حیثیت سے سوال تو رکھ سکتا ہوں کہ پروردگار عالم، اگر تجھے اپنے حبیب سے تسبیح ہی چاہیے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے تو نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور جتنے خلیفہ اللہ نے بھیجے ان تمام جتنے بھی خلیفہ ہیں ان سب میں جو سب سے زیادہ افضل ترین مقام خلافت پر فائز ہے وہ یہی تیرا نبی، یہی تیرا حبیب، یہی خاتم المرسلین۔ تمام جتنے بھی خلیفہ اللہ نے بنائے زمین میں ان میں افضل ترین کون ہے؟ پیغمبر۔ اور جہاں تو نے پہلا خلیفہ بنایا تھا وہیں پر جب تو نے خلافت کا اعلان کیا، یہ حضرت آدم سب سے افضل خلیفہ نہیں ہے، ہاں سب سے افضل تو نہیں ہے نا بھائی، سب سے افضل کون ہے؟ پیغمبر۔ سب سے افضل خلیفہ نہیں ہے، لیکن جب آدم کی خلافت کا اعلان کیا اور فرشتوں نے اعتراض کیا، بھئی یاد ہے نا پروردگار اذ قال ربک للملائکہ، اے میرے حبیب جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، فرشتوں نے اعتراض کر کے کہا اتجعل فیہا، تو زمین میں اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا، کیوں بھائی اس میں کیا خرابی ہے؟ فرشتوں نے کہا یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ زمین میں جا کر کیا کرے گا؟ فساد مچائے گا اور خون بہائے گا۔ تو میں ایک سوال کروں آپ سے، فرشتوں کو کیسے پتہ لگا؟ بھئی فرشتوں کو کیسے پتہ لگا؟ ابھی تو حضرت آدم آب و گل کے درمیان ہیں، ابھی تو حضرت آدم مٹی اور پانی آب و گل کے درمیان ہیں، ابھی تو آدم زمین پر تشریف نہیں لائے، ابھی تو آدم کی اولاد نے کوئی کام کیا ہی نہیں، تو ابھی گناہ نہیں کیا، الزام لگ رہا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ بعض نے کہا جی فرشتوں نے اس سے پہلے کی مخلوقات کو دیکھا تھا، اسے کہتے ہیں قیاس مع الفارق، گناہ کسی کا الزام کسی پر۔
عقل کے مطابق نہیں ہے نا. گناہ کوئی اور مخلوق کرے, الزام آدم پر لگ جائے, بھئی آدم کی اولاد یہ کام کر دے, پھر اس کے بعد آپ کہیں تو بات بنتی ہے. یا یہ مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ فرشتوں کے پاس غیب کا علم ہے. اب جن سے پیغمبر کا علم غیب ہضم نہیں ہوتا, وہ فرشتوں کا علم غیب کہاں سے حل کریں گے؟ لیکن مسئلہ تو ہے نا بھئی, فرشتوں کو کیسے پتہ لگا؟ ابھی تو نہ آدم آئے ہیں, نہ آدم کے اولاد نے کہیں فساد مچایا ہے, نہ خون بہایا ہے, تو فرشتوں کو پہلے سے کیسے پتہ لگ گیا؟ بھئی کچھ تو تھا نا فرشتوں کے بعد. اب یا تو اسے غیب مان لو کیونکہ ابھی ہوا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ڈیفینیشن میں ہر وہ چیز کہ جو کوئی پہلے سے بتا دے وہ غیب بن جاتی ہے. ہاں بھئی یہی ہے نا, ہم جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی معصوم نے پہلے سے بتا دیا, وہ وہاں پر آ کر کہتے ہیں بھئی یہ تم معصوم کے متعلق علم غیب کی بات کر رہے ہو. ہے کہ یہ موضوع کی جگہ پوری گفتگو چاہتا ہے. یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر گفتگو اور غیب کی کیفیات کیا ہے, ہم غیب کا انکار کر تو نہیں سکتے, اس لیے کہ مومن کی پہلی مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے. اب یہ میں مسلمان سے بعد میں پوچھوں گا کہ یہ بتا, اگر غیب تجھے پتہ ہی نہیں لگے گا تو تو ایمان کیسے لے گا؟ غیب تجھے, ہاں یہ غیب تجھے اللہ نے نہیں بتانا, یہ غیب بتانا ہے تجھے پیغمبر نے. تو جب تک تو یہ مانے گا نہیں کہ پیغمبر ہمیں غیب بتائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے, تو جس پیغمبر کے بتائے بغیر تو غیب پر ایمان نہیں لا سکتا, اگر اسی پیغمبر کے لیے غیب کا انکار کرے گا تو ایمان کس پر لائے گا؟ اگر پیغمبر کو غیب کا علم نہیں ہے تو کس پر ایمان لے گا بھائی؟ پھر یؤمنون بالغیب کا کیا معنی کرے گا؟ نہ یہ غیب اللہ تجھے بتا رہا ہے, نہ فرشتہ تیرے پاس آئے گا, نہ قرآن تجھے علم دے رہا ہے غیب کا. تو بغیر علم بر غیب رکھے بس کوئی تو واسطہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے تم غیب پر ایمان لاؤ. بس غیب پر ایمان لانے جو جس کے ذریعے سے ایمان لایا جائے وہ اور ہوتا ہے, جس نے ایمان لانا ہے وہ اور ہوتا ہے. لہذا غور کیجئے گا, یہ جو مسئلہ ہے غیب کا, اب اس غیب کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے مختصر سے ایک بات کہہ رہا ہوں. غیب کا ایک کم ترین مرحلہ یہ ہو سکتا ہے, البتہ اس کو ایگزیکٹلی غیب کہتے نہیں ہیں, یہ غیب کہا نہیں جاتا, لیکن کیا ہوتا ہے جاہل کے لیے بہت سارے مقامات غیب ہوتے ہیں, عالم کے لیے غیب نہیں ہوتے. مثلاً لہذا تم اپنی جہالت سے جسے غیب سمجھ رہے ہو, ہاں جنہیں خدا نے علم دیا ہوا ہو ان کے لیے وہ غیب نہیں ہوا کرتا. اب اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں میں. آج کل کے دور میں مثلاً آپ نے ابھی سفر کرنا ہو, آج کل ہوشیار لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں, وہ جاتے ہیں گوگل ویدر پہ, ہاں موسم کے حالات دیکھنے کے لیے, اسے کلک کرتے ہیں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ اگلے کتنے دنوں میں کہاں کہاں بارش ہونی ہے. ہاں بعض ممالک میں ہمارا جانا ہوا, ہاں امام حسین کا ذکر کا صدقہ ہے, ہاں یہ ذکر ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتا ہے. تو بعض ممالک میں ہم گئے, وہاں انہوں نے بتایا کہ آغا صاحب یہاں کا موسمیاتی نظام اتنا دقیق ہے کہ جو یہ لوگ رپورٹ دیتے ہیں کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر بارش ہوگی کا اتنے ہی منٹ پر بارش ہوتی ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سب سے کہ یہ جو محکم موسمیات بارش ہونے سے پہلے بتا رہا ہے, تمہارے نزدیک تو یہ بھی غیب ہو جائے گا؟ ہاں تو پھر کیسے تم کہو گے یہ تو محکمہ موسمیات کو بھی پتہ ہے. اب آپ کہو گے نہیں, وہ چونکہ تمام حالات پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, بس جس کی جتنی نظر وسیع ہوتی ہے اس کے علم کا دائرہ اتنا زیادہ ہوتا ہے, بس جاہل جس کی نظر نہ پہنچے وہ غیب سمجھ رہا ہوتا ہے, جبکہ وہ غیب ہوتا نہیں ہے. اب جس کو اللہ نے سارا علم دے دیا ہو اس کے لیے غیب کوئی معنی رکھتا ہی نہیں ہے. بس جاہلوں کے لیے غیب ہے, عالم کے لیے غیب نہیں ہوتا. فرشتوں کے غیب نہیں ہے,
فرشتوں کا مسئلہ بھی غیب کا نہیں تھا. مسئلہ کیا تھا؟ فرشتے چونکہ عالم عقل کی مخلوق ہیں، عقل میں خلق ہوئے ہیں، عالم عقل میں نور کی مخلوق ہیں، عقل محض ہیں، لہٰذا عقل کی جو قوت ہے وہ ان سے متجلی ہوتی ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ عقل مشاہدہ کرتی ہے، مشاہدہ کرنے کے بعد چیزوں کو آپس میں جوڑتی ہے اور نتیجہ دیتی ہے. پوری سائنس آپ کی اسی پر کھڑی ہوئی ہے. پہلے آبزرویشن کرو، مشاہدہ کرو، پھر اس کے اوپر تجربات کرو، تجربات کرنے کے بعد نتیجہ لو. اب فرشتے تجربات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم کی خلقت کا راز اللہ نے خود فرشتوں کو بتایا. خلقت کا راز خود ہی فرشتوں کو بتا دیا اللہ نے. کیا کہہ کر بتایا؟ اللہ نے یہ کہہ کر بتایا، سورہ مبارکہ صاد میں ارشاد کیا، انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بشر بنانے جا رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بیلنس فارم میں لے آؤں، مستوی کر لوں، مستقیم کھڑا کر دوں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب اسے سجدہ کرنا. اب فرشتوں نے مشاہدہ کیا کیا؟ فرشتوں نے مجاہدہ یہ کیا کہ اللہ نے اس بشر کو جو بدن عطا کیا ہے وہ عالم خلقت کا سب سے پست ترین درجہ ہے. کیا ہے؟ سب سے پست ترین درجہ. اس تین سے نیچے کوئی اور درجہ مخلوقات پایا نہیں جاتا. اب یہ موضوعات ہیں، پھر میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں کے ذہنوں میں بات رہے کہ اللہ نے اس پست ترین مادے سے انسان کو خلق کیوں کیا. ہاں، اس کی بھی مصلحت موجود ہے کہ انشاءاللہ کبھی خلافت الہیہ پر بحث کروں تو پھر تفصیل سے آپ کو عرض کروں کیوں کیا اللہ نے، تین سے کیوں خلق کیا، اس کی وجوہات ہے، مصلحت ہے. اور تین سے جو کہ سب سے پست ترین درجہ ہے، خلق کرنے کے بعد اللہ نے روح جو اس کے اندر پھونکی ہے، اس روح کو اللہ نے اپنی جانب نسبت دی. کہا من روحی. من روحی سے مراد یہ نہیں خدا نہ خواستہ اللہ کی روح، کوئی اللہ کا حصہ نہیں ہے. جیسے آپ جب کسی کتاب کو اپنے آپ سے نسبت دیتے ہیں، کہتے ہیں میری کتاب، تو کتاب آپ کے جز نہیں بنتی، صرف آپ سے نسبت پیدا کرتی ہے. اسی طرح سے جس روح کو اللہ نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے وہ خدا کا جز نہیں ہے، صرف خدا نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے. جسے خدا اپنے آپ سے نسبت دے دے وہ خود با عظمت ہو جاتا ہے، خود بخود با عظمت ہو جاتا ہے. ہاں، کسی مکان کو خدا کہہ دے کہ یہ میرا گھر ہے، با عظمت ہو جائے گا. ہر چیز جسے خدا اپنے آپ سے نسبت دے دے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ با عظمت. لہذا اب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ اس روح کو اللہ نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے، تو فرشتے جانتے ہیں کہ اس روح کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ روح اپنے اندر کمال لا متناہی، کمال لا محدود کو اپنے اندر طلب رکھتی ہے، چاہتی ہے. فرشتوں نے کیا دیکھا؟ جس روح کو اللہ نے اپنے آپ سے نسبت دی، اس نسبت دینے کی وجہ سے روح میں کمال کیا پیدا ہوا؟ روح میں کمال یہ پیدا ہوا کہ یہ روح طلب لامحدود، اور یہ ایک ایسی طلب ہے جو سارے انسانوں میں ان کی فطرت کے اندر ودیت کر دی گئی ہے. لہٰذا ہر انسان کے اندر، وہ کسی مذہب سے ہو، کسی مکتب سے ہو، کسی دین کو نہ مانتا ہو، صرف اس کی عقل کام کرتی ہو، ہاں عقل کام کرتی ہو، اس کے اندر یہ طلب خود بخود پائی جاتی ہے. ہاں، اب اس کو کیسے آپ بیان کریں گے؟ مثلا اگر آپ کسی بچے سے، چھوٹا بچہ، عقل جس کی تھوڑی بہت پختہ ہو چکی ہو، اس سے پوچھیں اس کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے. مثلا آج کل ہمارے بچے شوق سے چاکلیٹ کھاتے ہیں. مثلا جس بچے کو چاکلیٹ اچھی لگتی ہو، آپ اس سے کہیں اگر تمہیں میں اختیار دے دوں تمہیں کتنی چاکلیٹ چاہیے، تو بچہ کیا کہے گا؟ کتنی مانگے گا؟ کتنی زیادہ؟ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ. آخر میں کیا کہے گا؟ اتنی چاہیے کہ ختم نہ ہو. ایسے ہی ہے، کہے گا نا بچہ. یہ بچہ بھی جانتا ہے مجھے کیا چاہیے، کتنی چاہیے، نہ ختم.
عام انسان سے آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ بھئی اگر آپ کو اختیار دے دوں میں، ہاں آپ کا اختیار ہوں، تو آپ کو دولت کتنی چاہیے؟ کتنی چاہیے؟ کہے گا لامحدود۔ طاقت کتنی چاہیے؟ ہاں اگر اختیار دے دیا جائے کتنی چاہیے؟ کہے گا لامحدود۔ عمر کتنی چاہیے؟ زندگی کتنی چاہیے؟ کہے گا نہ ختم ہونے والی۔ ہاں بس انسان کے اندر یہ جو لامحدود ہے اس کی طلب پائی جاتی ہے۔ گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ انسان اس لامحدود طلب کو محدود چیزوں سے پر کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ ہاں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نہ چاکلیٹ لامحدود ہو سکتی ہے، نہ دولت لامحدود ہو سکتی ہے، نہ طاقت، نہ عمر، ان میں سے کوئی چیز لامحدود نہیں ہو سکتی۔ لہذا اب کیا ہوتا ہے؟ فرشتے جانتے ہیں انسان کے اندر طلب کس کی پائی جاتی ہے؟ لامحدود کی۔ اور اگر اس نے اس لامحدود طلب کو ان محدود مادی چیزوں سے پر کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہاں لامحدود کو بھر سکتے ہو محدود سے؟ کبھی نہیں بھر سکتے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب لامحدود طلب کو محدود مادی چیزوں سے پر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بجائے انسان کی طلب کو پورا کر کے اسے اطمینان دلانے کے الٹا کام کرتی ہے۔ جتنی اس کو ملتی جاتی ہے اتنی اس کی ہوس اور لالچ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کامن ہے یا نہیں ہے؟ سب میں ہے۔ کوئی انسان جو دولت کے پیچھے لگ گیا، ایک مرتبہ لگ گیا، پھر کوئی حد نہیں ہے۔ جو طاقت کے پیچھے لگ گیا پھر کوئی حد نہیں ہے۔ جو دنیا کے پیچھے لگ گیا پھر کوئی حد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح لامحدود چاہتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں محدود۔ اگر اس کو ساری کائنات بھی دے دو گے تب بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ دل مطمئن نہیں ہوگا۔ جب دل مطمئن نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اب غور کرنا، جب دل مطمئن نہیں ہوتا تو جتنی اس کے پاس دولت آتی ہے، جتنی اس کے پاس قدرت آتی ہے، اتنی اس کی لالچ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب اس کی لالچ بڑھتی ہے تو اپنا پانے کے بعد یہ دوسروں کی دیکھنے لگتا ہے۔ اس کی دولت بھی مجھے مل جائے، اس کی دولت بھی مجھے مل جائے، اس کی زمین بھی میرے قبضے میں آ جائے، اس کی زمین بھی میرے قبضے میں آ جائے۔ اب جس کو یہ اپنے قبضے میں نہیں لے پاتا اس کو قبضے میں لینے کے لیے اس کا استحصال کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ اگر اس کے پاس قدرت موجود ہو تو یہ اپنی اس لامحدود طلب کو پر کرنے کے لیے پھر دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، ان کے مال کو غصب کرنے کے لیے انہیں قتل کرتا ہے، انہیں اپنا محکوم بنانا شروع کرتا ہے۔ بس یہیں سے جب انسان اس کیفیت میں داخل ہوتا ہے اس کے اندر بغاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنی اس خواہش کے لیے حتیٰ خدا کے مقابلے پر آ جاتا ہے۔ جب انسان اس کیفیت میں آ جائے وہی زمین پر طاغوت کہلاتا ہے۔ لہذا بھی یاد رکھیے گا خدا کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے بھی طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا۔ بس جب تک طاغوت کا کفر نہیں کرو گے تب تک اللہ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اب یہ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنی طاقت کے ذریعے سے، یہ اپنی اس دولت کے ذریعے سے جو اس نے دوسروں کا استحصال کر کے حاصل کیا ہوتا ہے۔ ہاں جب اس کے پاس دولت آتی ہے تو پھر یہ اس دولت کو اپنا سمجھنا شروع کرتا ہے، لیکن ہوس بڑھ رہی ہوتی ہے تو غریب کا مال بھی کھانے کے چکر میں لگ جاتا ہے۔ لہذا اب طاغوت کو سمجھنا ہو تو پہلی چیز کیا ہے؟ طاغوت وہ ہے کہ جو دوسرے کا حق کھانے کے لیے کسی بھی قانون کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب ہر دور میں اگر طاغوت کو پہچاننا ہے تو بس یہ دیکھو کون دوسرے کا مال کھانے کے لیے کسی بھی قانون کو نہیں پہچانتا۔ جس کے اندر یہ صفت نظر آ جائے وہ زمانے کا طاغوت ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ غور کرنا، جب یہ طاغوت اس مرحلے میں آتا ہے
تو بہت ساری دنیا یہ ہوتی ہے کہ وہ طاغوت کے اس ظلم کو عقلی طور پر قبول کر لیتی ہے۔ کیسے قبول کرتی ہے؟ یہ کلمہ خدا کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادت خدا کی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن طاغوت کے دولت، طاغوت کی طاقت، طاغوت کی قدرت کے سامنے ایک مرتبہ ذہن میں یہ تصور پیدا کر لیتے ہیں کہ اس طاغوت کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ جیسے ہی کوئی بھی شخص اپنے ذہن میں طاغوت کے لیے یہ تصور لے کر آتا ہے کہ میں طاغوت کو شکست نہیں دے سکتا، میں اس طاغوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اس ظالم نظام کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، جیسے ہی یہ تصور ذہن میں آتا ہے انسان اللہ کی ولایت کے دائرے سے نکل جاتا ہے، طاغوت کی ولایت میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا اب کیا کریں؟ یاد رکھیے گا، اپنے آپ کو مومن بنانے کا ایک اہم راستہ یہ ہے کہ جو بھی طاغوت نظر آئے کم از کم اپنے ذہن میں اس کے متعلق یہ خیال رکھو کہ اسے شکست دی جا سکتی ہے۔ لہذا اب یاد رکھیے گا، یہ جو امریکہ اور اسرائیل کو شکست ناپذیر سمجھنے والے تھے، یہ جو امریکہ اور اسرائیل کو سپر پاور کہنے والے تھے، یاد رکھنا جس نے بھی امریکہ اور اسرائیل کو سپر پاور کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو سپر پاور نہیں مان رہا۔ جو خدا کو سپر پاور نہ مانے وہ خود بخود طاغوت کی ولایت میں چلا جاتا ہے۔ بھائی اب ہوا کیا ہے؟ علی کے فرزندوں نے تاریخ میں ایک مرتبہ رقم یہ کیا ہے، باطل جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، جو ایمان رکھنے والے ہیں وہ خدا کے سوا کسی کو سپر پاور نہیں مانتے۔ یہ کربلا کا معجزہ ہے۔ اب کربلا بتا رہی ہے 1200 سال 1400 سال کے بعد کربلا یہ بتا رہی ہے کہ جب دنیا باطل اپنے اس گمان میں پہنچ کر اپنے آپ کو یہ کہے گی کہ میں سپر پاور ہوں، تو بس اب یہ دیکھنا جس نے اسے سپر پاور مان لیا ہے جتنا مرضی کلمہ پڑھ رہا ہو ولایت طاغوت میں ہے۔ جو ولایت طاغوت میں ہے وہ اللہ کی ولایت میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اب اس جگہ پر ضروری تھا کہ کوئی ایک تو ایسا اٹھے جو اس طاغوت کا انکار کر سکے۔ تو اب آج کے طاغوت کا انکار کرنے والا وہی ہے جس نے 61 ہجری کے طاغوت کو جھٹلایا تھا۔ انہی کے فرزند ہیں، یہ ہیں کربلا کے فرزند۔ اور آپ یاد رکھیے گا یہی کام ہے عزاداری کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اس فرش عزا پر آ کر بیٹھنے والا اگر امام حسین کو اتنا سا پہچان لے کہ امام حسین نے اپنے زمانے کے طاغوت کا انکار کیا تھا، ہاں بھئی یہی چیز سمجھانے کے لیے مجھے واقعاً تعجب ہوتا ہے، خدا نے بعض بزرگان اتنے صاحب بصیرت ہمیں بھیجے کہ جنہوں نے آج سے کئی 100 سال پہلے ان چیزوں کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمن یہ اشعار بتا کر گئے ہیں، کیا کہہ کر گئے ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ پھر کیا فرمایا؟ سرداد نہ داد دست در دست یزید۔ امام حسین نے اپنا سر دے دیا لیکن یزید جو اپنے زمانے کا طاغوت تھا اس کی بیعت نہیں کی۔ یہ کہنے کے بعد کیا فرمایا؟ کہ حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ حقا کے بنا لا الہ، لا الہ نہیں کہا الا اللہ، کہ لا الہ کی بنا حسین ہے۔ یعنی کیا آج اگر لا الہ کا کوئی معنی کرنا ہے تو کربلا کے بعد سے لا الہ پتھر کے بتوں کے سامنے نہیں ہوگا، لا الہ لکڑی کے بت کے سامنے نہیں ہوگا، بلکہ لا الہ طاغوت کے مقابلے پر کہنا ہے۔ اور یہ کربلا نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جو اپنے زمانے کے طاغوت کے سامنے قیام کر لے وہی لا الہ کی تفسیر بن جاتا ہے، خود بخود لا الہ کی تفسیر بنتا ہے۔ لہذا غور کرنا، میں اس منزل پر آ رہا ہوں کہ جہاں فرشتوں نے دیکھا کہ اگر انسان اس طلب لامحدود کو صحیح ڈائریکشن نہ دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ دوسروں کا مال ہضم کرے گا، یہ دوسروں کا مال غصب کرے گا، دوسروں کو اپنا غلام بنائے گا، ان کا استحصال کرے گا، مینیپولیشن کرے گا۔ ہاں ہمارے ملک میں بھی چاہے کوئی فرد یہ کام کر رہا ہو،
چاہے کوئی ادارہ یہ کام کر رہا ہو، اگر کوئی دوسروں کے حق کو غصب کر رہا ہے، مینیپولیشن کر رہا ہے، عوام کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو قانون سے زیادہ برتر سمجھتا ہے، جس میں بھی یہ علامات پیدا ہو جائیں، سمجھ لینا کہ ہمارے ملک کا طاغوت وہی ہے۔ اور اس طاغوت کے مقابلے پر قیام، لا الہ کی تفسیر کیا ہے؟ اس طاغوت کے مقابلے پر قیام۔ قیام کیا کرنا ہے؟ اگر ابھی آپ عمل کی منزل میں نہ بھی آئیں، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ کوئی بھی طاغوت ناقابل شکست نہیں ہے۔ یہ ذہن میں بس اپنے آپ کو ذہنی طور پر طاغوت کے مقابلے پر قیام کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ طاغوت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ جب آپ ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیں گے تو قیام عملی خود بخود ظہور کرتا ہے۔ لہٰذا بس آخری مرحلوں میں داخل ہو رہا ہوں۔ کیا ہوا جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ اگر انسان نے اس طلب لامحدود کو صحیح ڈائریکشن میں نہیں لگایا، یہ کیا کرے گا؟ فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ تو اب کیا چاہیے؟ راستہ کیا ہونا چاہیے؟ راستہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ طلب لامحدود انسان کے اندر ہے تو جب تک کسی لامحدود کو طلب کرنا نہیں شروع کرے گا، انسان کا مطلوب جب تک کوئی لامحدود نہیں ہوگا، تب تک انسان کی اس طلب کو سکون حاصل نہیں ہوگا، تب تک انسان مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اور واحد لامحدود پوری کائنات میں صرف خدا کی ذات ہے، کوئی اور لامحدود نہیں۔ پوری کائنات میں خدا کے سوا لامحدود کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن نے 1400 سال پہلے ہی یہ سمجھا دیا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ پس جب دل اللہ کو طلب کرنے لگے، انسان کی روح خدا کو طلب کرنے لگے، یہ واحد چیز ہے۔ پس اگر تمہارا دل دنیا کی طلب میں لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب خدا کو نہیں چاہتا۔ ہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے طاغوت گھر کے اندر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن میرا حشر ہو، پتہ لگے مجھے اللہ نے فرعون کی صف میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہا بھائی تو گھر کی حد تک بھی فرعون ہی تھا۔ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، بعض لوگ اپنے گھر کے فرعون بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا یاد رکھنا، دنیا کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بس طلب نہیں کرو، اس کے چکر میں مت پڑو، تم خدا کو طلب کرنا شروع کر دو، خدا ساری دنیا کو تمہارے پیچھے خود بخود لگا دے گا، یہ وعدہ ہے اس کا۔ لہذا اب یاد رکھنا مرحلہ کیا ہے؟ اس طلب لامحدود کا مطلوب اور مقصود جب تک خدا نہیں ہوگا، دل کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ اور ایک مرتبہ اس دل کا مقصود اور مطلوب خدا ہو جائے تو انسان اطمینان کی اس منزل پر پہنچتا ہے جسے کربلا میں سید الشہداء نے ظہور دیا۔ بس میرا چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، لہذا بس ایک جملہ کہہ کر بات کو ختم کروں گا۔ یہاں پر فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ پروردگار یہ تو فساد مچائے گا۔ اب چونکہ فرشتوں کا مشاہدہ صحیح تھا، لہٰذا اللہ نے فرشتوں کے اعتراض کو رد نہیں کیا۔ مشاہدہ صحیح تھا، خدا کو معلوم تھا کہ انسان یہ غلطیاں کرے گا، فساد اور خون بہائے گا، لہٰذا اللہ نے اعتراض رد نہیں کیا۔ لیکن اس اعتراض کے مقابلے پر فرشتوں نے کہا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہمیں اپنی خلافت کے لیے بنا، ہمیں دے دے خلافت۔ تو اللہ نے رد کر دیا یا نہیں؟ فرشتوں کی تسبیح کو مانا؟ نہیں مانا۔ کبھی انشاءاللہ اب یہ موضوعات ہیں، انشاءاللہ کبھی خود تسبیح کی حقیقت پر بھی بحث کروں تو پھر آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ تسبیح ہوتی کیا ہے۔ لیکن پھر بھی جو تسبیح کا معنی آپ کے ذہن میں وہ رکھیں۔ فرشتوں جیسی تسبیح کوئی انسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرشتہ پتہ نہیں کب سے خلق ہوا ہے، کب تک رہے گا کسی کو نہیں پتا، اور جب سے خلق ہے اور جب تک رہے گا تسبیح پہ تسبیح کرتا ہے، تسبیح کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ تو ہم تو فرشتے جیسی تسبیح کبھی کر ہی نہیں سکتے، لیکن اتنی زبردست تسبیح کو اللہ نے رد کر دیا۔ اور وہ انسان جس سے فساد اور خون بہنے کا امکان تھا، اسی کو دوبارہ اللہ کہہ رہا ہے فسبح بحمد ربک، اے میرے حبیب اللہ کی تسبیح کرو، عبادت کرو، سجدے کرو۔ تو میں خدا سے کہہ سکتا ہوں نا، پروردگار اگر تسبیح ہی چاہیے تھی تو فرشتے کی تسبیح میں کیا کمی تھی؟
جو پھر تو دوبارہ اپنے ہی خلیفہ سے تسبیح مانگ رہا ہے. بس اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں کی تسبیحوں میں کوئی تو فرق ہوگا نا. اب تفصیل کا موقع نہیں ہے لہذا بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. فرشتے کی تسبیح کی مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ تسبیح میں فرشتے کی کوئی مشکل نہیں ہے. بات میری پہنچی یا نہیں پہنچی؟ فرشتے کی تسبیح کی مشکل کیا ہے کہ اس کی کوئی مشکل نہیں ہے. فرشتہ تسبیح کرتا ہے لیکن نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے پیاس آتی، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اس نے اسکول کالج یونیورسٹی جانا ہے، نہ اس نے نوکری کرنی ہے، نہ اس نے کھیتوں میں کام کرنا ہے، نہ غم روزگار ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ شوہر ہے، نہ بیماری ہے. کرنا کیا ہے؟ تسبیح. ہاں بس انسان کی تسبیح کی عظمت کیا ہے؟ انسان کی تسبیح کی عظمت یہ ہے ہر جگہ مشکل، ہر جگہ پریشانی. ہاں اب کیا مرحلہ صرف یہ ہے فرشتہ جتنی مرضی باعظمت تسبیح کر لے بغیر مشکل کے ہے. انسان کو ہر قدم پر اللہ نے مشکل دی ہے. اب یہ جتنی مشکل کو عبور کر کے تسبیح کرتا ہے اتنی تسبیح خدا کے نزدیک باعظمت ہو جاتی ہے. لہذا غور کرنا. میں تفصیل کے موقع پر نہیں ہوں، معذرت چاہتا ہوں، وقت میرے پاس کم ہے تھوڑا، لیکن عرض کرتا ہوں غور کیجئے گا. مشکل سے ہر عبادت جو مشکل سے انجام پائے، ہر عبادت جو مشکل سے انجام پائے وہ افضل ہو جاتی ہے. ہاں یہ فلسفہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ پنجاب میں آج کل بدعت کی آوازیں پارلیمنٹ سے بھی آنا شروع ہو گئی. پہلے تو یہ کام یہاں کے گمراہ مفتی کیا کرتے تھے، آج کل یہ کام پارلیمنٹ نے کرنا شروع کر دیا. ہاں بھئی تمہارا کیا کام ہے کہ تم پارلیمنٹ میں جا کر بتاؤ کہ عزاداری کی کوئی کیفیت بدعت ہو سکتی ہے یا نہیں. اگر پیدل چل کر جانا، عبادت کو پیدل جا کر انجام دینا بدعت ہے تو جتنے صحابہ نے پیدل حج کیا، بھئی پیغمبر نے ایک حج کیا، سارے مسلمان متفق ہیں پیغمبر نے وہ ایک حج بھی سوارے کیا ہے. حتی حج بھی پیغمبر نے پیدل نہیں کیا. عرفات تک گئے ہیں اونٹ پر بیٹھ کر، عرفات سے مزدلفہ آئے ہیں اونٹ پر بیٹھ کر، مزدلفہ سے منی آئے ہیں اونٹ پر بیٹھ کر، مزدلفہ سے دوبارہ ارکان حج کرنے آئے ہیں اونٹ پر بیٹھ کر، طواف اونٹ پر بیٹھ کر. تو پھر اب باقی تمام طریقے تو ویسے ہی تمہاری نظر میں بدعت ہو جائیں گے. اگر جرأت ہے تو کہہ کر بتاؤ، اور اگر نہیں کہہ سکتے تو یاد رکھنا ہر عبادت جو پیدل انجام دے کر اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کر کی جائے اس کا درجہ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. بس لہذا آپ غور سے اب وہ مجھے سارے خاموش دکھائی دے رہے ہیں، وہ سارے خاموش دکھائی دے رہے ہیں جو کبھی علم دیکھنے پہ نکاح توڑوا دیتے ہیں، کبھی مجلس میں آنے پر نکاح توڑوا دیتے ہیں، کبھی ماتم کروانے پہ بھئی یہ جو پارلیمنٹ میں ہوا مگر یہ کام خود بدعت نہیں تھی. پارلیمنٹ میں جتنوں نے بھی یہ بل بدعت کہہ کر پاس کیا ہے، نکاح ان کے ٹوٹے نہ ٹوٹے یہ سب کے ٹوٹ چکے ہیں، اس لیے کہ یہ سب مشرک ہو گئے ہیں. بدعت انہوں نے کی ہے. تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم شریعت بناؤ؟ ہاں کون سی افتاء کی ڈگری ہے تمہارے پاس؟ بس یاد رکھیے گا جس کسی نے بھی پارلیمنٹ میں یہ بل دیا ہے، واقعاً بتا رہا ہوں، اور اپنے ہی مفتیوں سے جا کر پوچھ لو، ہم مفتی نہیں تھے پھر بھی ہم نے فتویٰ دیا، ہمارا نکاح بچا ہے یا نہیں؟ ہاں جا کے سوال کرو. ہم تو بتا رہے ہیں تمہیں بچانے کے لیے، آگے کی نسل اگر بچانی ہے تو ہاں، ورنہ تو ہمیں پتہ ہے دشمنان اہل بیت سارے ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ یا علی تیرے دشمن جتنے بھی ہوں گے سب کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہوں گے.
بس یاد رکھنا جتنی مشکل کے ساتھ عبادت پائی جاتی ہے. اب میرا سلام ہے، واقعاً سلام ہے میرا پنجاب کے ان تمام عزاداروں پر، واقعاً جس نے بھی FIR اور ان تمام دھکیوں سے ڈرے بغیر اپنے آپ کو گھر سے باہر نکالا ہے. یقین کرو تمہاری باقی کوئی عزاداری کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ وہ جگہ تھی جس کی میں ممبر سے گارنٹی دے سکتا ہوں جناب سیدہ نے حتماً قبول کی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری یہ والی عزاداری، یہ والا کام، یہ جو تم نے طاغوت کے مقابلے پر قیام کیا ہے، تو اسی عزاداری نے تمہیں بتا دیا نا کہ اگر تم طاغوت کو اپنے سامنے لاچار سمجھو گے تو تمہارے اندر سے کربلا خود بخود ظہور کرے گی. ہاں یہ کربلائی ہونا ہے، یہ کربلائی ہونا ہے. وہ تمام زائرین جو ان ملعونوں کی وجہ سے جا نہیں سکے، ان کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ جو جا نہیں سکا لیکن اپنے گھر میں ایک مرتبہ بیٹھ کر رویا ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تیرا یہ آنسو تجھے کربلائی بنا چکا ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تمہیں کیا پتا حسین زری سے نزدیک نہیں آتا، حسین دلوں سے نزدیک آتا ہے. اور جس کے دل میں حسین آ جائے، لہذا غور کرنا، اللہ نے انسان کی تسبیح کو مقدم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان ہے، صرف انسان ہے. نمبر ایک جو صرف خدا کو طلب کر سکتا ہے، یہ صرف انسان ہے جو تمام چیزوں سے منہ موڑ کر اپنا رخ خدا کی طرف کر سکتا ہے. بس جس کا مطلوب خدا ہو جائے وہ اطمینان کی منزل پر آ جاتا ہے. جو اطمینان کی منزل پر آ جائے، پھر اگر اپنے زمانے کا طاغوت ساری مشکلیں لے کر آ جائے، وہ سارا گھر قربان کرنے کے باوجود بھی اتنے اطمینان سے سجدے کو انجام دیتا ہے. کربلا میں عصر عاشور سید الشہداء کا سجدہ اس قدر اطمینان سے انجام دیا ہے کہ میرے مولا کے اس اطمینان نے ہمارے لیے اتمام حجت کر دیا ہے. بھائی ہم خدا کو اس سے آگے پہچان ہی نہیں سکتے. جسے حسین اتنے اطمینان سے سجدہ کر دے، ہمارا خدا بس وہ ہے. ہماری حد اس سے آگے نہیں ہے، ہماری حد اس سے آگے نہیں. لہٰذا اب غور کرنا، جس کے اوپر جتنی مشکلات اس کی تسبیح اتنی افضل. ایسا ہی ہے، جس کی جتنی مشکلات اس کی تسبیح، اس کا سجدہ. کربلا میں سید الشہداء نے جو سجدہ کیا، اس سے افضل سجدہ مشکل ترین سجدہ ہے. پورا گھر لٹا چکا ہے حسین. الوداعی مجلس ہے آج. سارے حبیب، مسلم، زہیر، جون، علی اکبر، قاسم، عباس، علی اصغر. اس سجدے سے پہلے میرے مولا کی پیاس کا عالم. علماء فرماتے ہیں عصر عاشور سید الشہداء کی پیاس اس قدر بلند ہو چکی تھی کہ حضرت کے اور آسمان کے درمیان میں غبار کی کیفیت ایجاد ہو. زخموں سے بھرا ہوا ہے میرا مولا، سر سے لے کر پیر تک. جس کا دل بھی زخمی ہے، جس کا بدن بھی زخمی ہے. آخری سجدہ، اور کتنے اطمینان سے کیا ہے. شاید حسین کو معلوم تھا کہ میں سجدہ اپنی مرضی سے کروں گا، سر میرا نیزے پر اٹھایا جائے گا. لیکن کیا اس سجدے نے حسین کو سید الساجدین بنایا؟ اتنا باعظمت سجدہ ہے، لیکن حسین سید الساجدین. تو اب سوچو نا، اس کا مطلب کوئی اور سجدہ اس سے آگے ہے. وہ سجدہ کیا ہے؟ بس یہ عرض کروں گا، بس اس پر بحث ختم کر دوں گا. میں سید الساجدین کا سجدہ کیا ہے یہ سمجھاؤں گا بس. لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا تھا جب حسین زخموں سے چور ہو کر کربلا کی خاک پر گر پڑے
اس قدر زخم تھے حضرت کے اوپر، اس قدر حضرت تھکے ہوئے تھے، اس قدر حضرت کی قوت ختم ہو چکی تھی کہ حضرت کی سانس بھی اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ کچھ فاصلے سے معلوم نہیں ہو رہا تھا حسین زندہ ہے یا نہیں۔ لیکن علی کے بیٹے کا تلوار کے دستے پر قبضہ مضبوط تھا، لہٰذا ڈر کے مارے ان میں سے کوئی حسین کے نزدیک نہیں آ رہا تھا۔ شمر ملعون نے پوچھا کیوں نہیں بڑھتے آگے؟ کہا نہیں معلوم حسین زندہ ہیں یا نہیں۔ کہا میں بتاؤں کیسے پتہ لگے گا؟ کہاں بتا؟ آواز لگا کر کہو ہم خیموں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیا کہو؟ کہو ہم خیموں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ جب ان ملعونوں نے کہا نا چلو خیموں پر حملہ کرتے ہیں، تاریخ نے کہا حسین نے اپنی ساری قوت کو جمع کیا، تلوار کے سہارے ایک مرتبہ اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو کر آواز دے کر کہا اے بے غیرتو تمہاری جنگ مجھ سے ہے، خبردار میرے اہل کے طرف، میرے حرم کی طرف آنکھ نہ اٹھانا۔ بھئی حسین شہید ہو گئے لیکن حرم کی طرف آنکھ اٹھانا برداشت نہیں کی۔ یہ حسین کا سجدہ تھا، لیکن سید سجاد کی امامت کا پہلا مرحلہ ہے، ابھی آنکھ کھولی ہے، بیویوں کو سربرہنہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ حسین کا سجدہ تھا، وہ سید الساجدین کا سجدہ تھا جو شام غریبہ شروع ہوا۔ ایک طرف گنج شہیدہ میں لاشیں پڑی ہیں، ایک طرف گودال میں حسین کی لاش پڑی ہے، پیچھے خیمے جلے ہوئے ہیں، ساتھ وہ شہزادیاں سربرہنہ بیٹھی ہیں جن کے سر کو کبھی آسمان نے کھلا نہیں دیکھا تھا، اور اس سب کے باوجود جو سر کو سجدے میں رکھ کر کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی بحمدہ، پس وہ سجدے جنہوں نے سید الساجدین کو سید الساجدین بنایا شام غریباں سے شروع ہوئے، شام کے در زندان تک ادا ہوتے رہے۔ یہ وہ سجدے تھے کہ جنہوں نے سید الساجدین کو سید الساجدین بنا دیا۔ الا ولعنت اللہ۔